پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے نوجوان کا واقعہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا نوجوان ہے۔ ان میں بچپن ہی سے کچھ ایسی صلاحیتیں تھیں کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ تاریخ میں ایک غیر معمولی شخصیت کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ صرف 12 برس کی عمر میں انہوں نے ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر کے سدھا لیا۔ بیوسیفلس نامی یہ ایک دیو قامت اور وحشی گھوڑا تھا جو بعد میں تقریباً ساری زندگی اس 12 سالہ بچے کا ساتھی رہا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر سکندر اعظم کہلایا اور عہد قدیم کی مشہور ترین شخصیات میں شامل ہوا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ مسڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نما بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان کے والد کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ نے قتل کر دیا، جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کا صفایا کر دیا اور 20 برس کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ انہوں نے اپنے فوجوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسط ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم سے پہلے مقدونیہ صرف ایک جغرافیائی وحدت کا نام تھا، لیکن یہ علاقہ مضبوطی سے جڑی ہوئی سلطنت نہیں تھا۔ تاہم سکندر اعظم کے والد فلپ دوئم نے اس علاقے کو ایک مربوط ریاست کی شکل دی۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپس ان کے والد فلپ دوئم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی، اور اس لیے اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، یعنی سکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جانشین سے نوازا تھا۔ برطانیہ کی ریڈنگ یونیورسٹی میں کلاسکس کے لیکچرر ریچل مائرس کہتے ہیں کہ سکندر اعظم کو زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا۔ سکندر اعظم نے ارسطو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھی، اسی لیے انہیں فلسفے کی تعلیم دی گئی، اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی ایلیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا۔ ہومر کی نظم ایلیاڈ سکندر اعظم کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ ایلیاڈ ایک طویل رزمیہ نظم ہے جس میں ٹرائے شہر اور یونانیوں کے درمیان جنگ کے آخری سال کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ سکندر اعظم اور اس کہانی کے ہیرو ایکلیس کے درمیان ایک مضبوط ذہنی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یونانی دیو مالائی کردار ہرکولیس سے بھی وہ بہت متاثر تھے، اور جنگ کے دوران یہ کردار ان کے ذہن میں ہوتے تھے۔ ارسطو کی شاگردی کے سکندر اعظم کی شخصیت پر تاحیات اثرات رہے۔ ریچل مائرس کہتی ہے کہ آپ شاید یہ سوچے کہ ارسطو کے پاس یہ ایک بہت بڑا موقع تھا کہ وہ یونانی اشرافیہ کے ایک اجد لڑکے کو ایک بے مثال حکمران میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ پوری طرح سے ایسا تو نہیں ہوا، لیکن سکندر اعظم جس طرح سے یونانی ریاستوں سے معاملات کرتے تھے اس میں ارسطو کی دی ہوئی تعلیم کا
بہت بڑا اثر تھا۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کورنتھ میں مشہور فلسفی ڈیوجینس سے ملنے گئے تاکہ انہیں ان کے کام پر خراجی تحسین پیش کرے۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچے تو ڈیوجینس بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے ڈیوجینس سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو جواب میں ڈیوجینس نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ سکندر اعظم اس کا جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔